آج اہلیان پاکستان 77 انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت بے پناہ معاشی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل کا شکار ہے۔ آپ آج اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اقتصادی مسائل کا شکار نہ بھی ہو تو پھر بھی کون سا جشن آزادی؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی فری؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو کس چیز سے آزاد ہیں؟ یعنی آزاد ہم اس چیز سے ہو گئے ہیں کہ جو ہم پہ حکومت کرنے والے ہیں ان کا رنگ گورا نہیں ہے۔ اگر یہ آزادی کی ڈیفینیشن ہے تو شور بالکل آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آزادی ہم نے لی تھی اس لیے کہ یہاں پہ ایک اسلامی ملک بنائے، لوگوں کو ایک حلال ایکسپیرینس ملے، اور وہ اگر نہیں مل رہا ہے تو ناٹ انٹائرلی شور کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی جشن والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو آزادی ملی ہے یہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نامکمل ہے اور یہ سفر جاری رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک پوری آزادی نہیں مل جاتی۔ پوری آزادی سے آپ کا کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جناب واز ویری کلیئر کہ پاکستان کس طرح کا ہوگا۔ وہ بڑی دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں کوئی آدمی آپ کو غیر اسلامی کام کرنے پہ مجبور نہیں کرے گا۔ ہماری بینکنگ سود پہ کھڑی ہے، اب آپشن آیا ہے اسلامی بینکنگ کا، اور اس میں بھی ہمارے اپنے بینک ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، یعنی کہ پھر بھی لوگوں کو مجبور کیا جائے۔ یہی ارلی 90s میں ہوا۔ تو جس آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے جس میں ہمیں اسلامی کام کرنے کے یا خلاف اسلام کام کرنے میں مجبور نہیں کیا جائے؟ مجبور تو کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ ہمارا، آپ انڈسٹری دیکھ لیں میڈیا کی، لوگوں کو جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، اب جو کچھ دیکھ رہے ہیں مجبوری میں دیکھ رہے ہیں نا۔ خوشی سے تو یہ جو کچھ ہمارا یہ کنٹینٹ چل رہا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے، دیکھتے تو اس کو مجبوری میں ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ آج وہ مجبور ہے ٹرانسجنڈر اسٹڈیز کے نام پہ، خلاف اسلام کنٹینٹ پڑھنے پہ، سوشل سائنسز کے نام پہ وہ مجبور ہے بیچارہ۔ اس نے اچھے گریڈ لینے ہیں، اس کو نہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو مارکسزم، لبرل تھیوریز یہ جتنا ہے اس پہ امپوز کی ہوئی ہیں۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ ڈارونزم کو ایک مذہبی فریضہ بنا کے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، بچہ آگے سے نہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جس مرضی اینگلز سے آپ اس کو دیکھ لیں، کہیں سے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی آزاد ہے۔ اب حد یہ ہے، یو این ڈی پی کی رپورٹ جو ہے 2021 کی میرے خیال میں، اس کے مطابق ہمارا کوئی 38 ارب ڈالر کا بجٹ، جس میں سے 17.4 ارب ہمارا فری عیاشی میں جاتا ہے۔ بجلی کے یونٹس فری دیے جا رہے ہیں، بچوں کی فیسیں پے ہو رہی ہیں، پلاٹس مل رہے ہیں، ٹیکسیشن میں چھوٹ مل رہی ہے، فری فیول مل رہا ہے۔ وہ تو ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو آزاد ہیں، بیوروکریسی ہماری آزاد، ٹاپ اینڈ پاکستان کا بالکل آزاد ہے۔ لیکن جس آدمی نے تھوڑے سے بجلی کے یونٹس استعمال کیے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پنکھا بھی بڑا سوچ سمجھ کے لگاتا ہے، اپنے بچوں کو گرمی میں سلا رہا ہے، ہزاروں روپے کی وہ بل دے رہا ہوتا ہے، آزاد ہے وہ یعنی وہ ان وٹ سینس آف دا ورڈ ڈو وی تھنک کہ ہم فری ہیں؟ کیا میڈیا ہمارا آزاد ہے؟ فورن پالیسی ہماری آزاد ہے؟ فلسطین کو برباد کر کے رکھ دیا، ہماری فورن پالیسی اتنی آزاد نہیں ہے کہ وہ کنڈمنیشن کے 2 الفاظ کہہ سکے، وہ تعزیت کر سکے فلسطینیوں سے، وہ دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے کوئی پلاننگ کر سکے کہ اسرائیل کا چلو ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح سے بلوکیڈ کیا جا سکتا ہے، جس کی ہمارے پاس ایک اچھی لیگل ایک لیجٹمیسی موجود ہے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کی بنیاد پر، کہ آئی سی جے والے اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی اس پہ موجود ہیں، قراردادیں موجود ہیں کہ اسرائیل کا بلوکیڈ، اس کی تجارت ہم ختم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں آگے پیچھے جو مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ ایک ڈیلوژن ہے۔ 14 اگست کو ایک کمرشل ایونٹ ہے، جھنڈے بکیں، جھنڈیاں بکیں اور بس گرین گرین ہر طرف نظر آئے، اینڈ دین واٹ؟ 15 اگست کو کیا؟ ایون 14 اگست اسی دن، کیا اسی دن ہم آزاد ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا آزادی، یہ از این امپورٹنٹ کوشچن کہ آزادی ہمیں کب ملے گی؟ کہ آزادی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم ایک سمپل سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان بنایا گیا تھا آج ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ جب تک وہ پاکستان بن نہیں جاتا جس میں عزتیں محفوظ ہوں، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں پاکستان کے لیگل پولیٹیکل سسٹم کو شریعت انڈرپن کرتی ہو، کلچر کو شریعت انڈرپن کرتی ہو، جب تک وہ ہمیں نہیں ملتا ہے تب تک کوئی آزادی نہیں ہے۔ اٹس اے ویری سمپل کویسچن۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا دے ور ویری کلیئر کہ پاکستان کیسا ہوگا۔
Do we have that Pakistan in practice? If the answer is no, then keep on fighting for it, keep on. जो भी peaceful हमारी struggle है, जब तक वो पाकिस्तान नहीं बन जाता तब तक हम बिल्कुल हिस्सा लेते रहेंगे 14 अगस्त में, कि रिमाइंडर रहे कि हमने क्यों मुल्क बनाना चाहा था, लेकिन हम इसे अपनी मंजिल के तौर पे नहीं, एक माइलस्टोन के तौर पे, एक संगे मील के तौर पे देखेंगे। और इंशाल्लाह जब तक वो हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिलती जिसमें हम अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें, जिसमें हमारा टीवी, हमारा मीडिया, हमारी बैंकिंग, सारा कुछ जब तक ये आज़ाद नहीं हो जाता, until that time we will keep on fighting. सर आखिर क्या आप ऐसी वजह समझते हैं कि जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, हमारा मीडिया सिस्टम भी एक शिकंजे में है? ऐसी कौन सी साम्राज्यिक कुव्वत है कि जिसके इन्फ्लुएंस में हम लोग हैं? अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमारा हमसाया चाइना, जो हमारे भी बाद वजूद में आया है, वो आज हमसे कहीं आगे निकल चुका है, और हमारा दूसरा हमसाया मुल्क जिसका क़याम हमारे साथ हुआ है वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो आप अल्टीमेटली किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इसके पीछे? देखिए, चाइना और इंडिया को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, ऑल्दो दोनों की हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और ये हमारे टॉपिक से भी बात थोड़ी दूर चली जाएगी, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा मैं एलेबरेट नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, देखें, जब भी पाकिस्तानियों ने कोई फ़ैसला किया कोई काम करने का, वो उन्होंने कर लिया, जो कि एविडेंस है इस चीज़ का कि जब आप अपनी इज़्ज़त करते हैं, अपने इरादे की इज़्ज़त करते हैं, तो आपको दुनिया की ताकत रोकती नहीं है। पाकिस्तान बनाने की मर्ज़ी थी, बन गया, केयर नहीं की, टूट गया। टूटने के बाद ख्याल आया कि अब इसको सिक्योर करना है, कैसे करना है, न्यूक्लियर पावर के ज़रिए करना है। इरादा किया, ठीक है, 20 साल लग गए उसमें, ज़्यादा 20 साल से लग गए, लेकिन न्यूक्लियर पावर हो गया। उसके बाद दहशतगर्दी की नज़र हमारा मुल्क चला गया, दहशतगर्दी की नज़र हुआ और फिर पाकिस्तानी फ़ैसला करते हैं, जो साहिबान इक़्तिदार हैं वो फ़ैसला करते हैं कि हमारी क्रिकेट भी हमसे छिन गई है, बाहर के मैदानों में है, इसको वापस लेके आना है। इरादा किया, आ गई। इरादा किया पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, 2-1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स लाइक दैट, कि कैपेसिटी का मसला नहीं है, इंटेंट का मसला है। जब जब इंटेंट लोगों ने, ये पाकिस्तान ने दिखाया है, उसने अचीव कर लिया जो उसने अचीव करना था। आज भी हम अच्छी एक फॉरेन पॉलिसी बनाएं, आज भी हम दुनिया की ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर जिनके पास है, इन सेकुलर मुल्कों से बात करें, लोग इट्स इनफ। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई मुल्क दूसरे मुल्क को उसको वो मजबूर नहीं कर सकता अगर वो मजबूर ना होना चाहे तो। चाइना की आपने एग्जांपल दी, कितनी अच्छी है। इट्स नॉट फ्रेंड्स विद द यूएस, इट्स नॉट फ्रेंड्स विद द वेस्ट, लेकिन इसके बावजूद उनसे बिज़नेस भी करता है, उनके साथ सफारती ताल्लुकात भी अपनी मर्ज़ी के रखता है, और दुनिया में एक उभरती हुई ताकत के साथ वो सामने भी आ रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? दुनिया के और बहुत से ममालिक हैं, उन्होंने करके दिखाया है। बात ये नहीं है, ये जो डिलूजन है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, कर सारा कुछ सकते हैं। करे कौन? जिन्होंने अल्टरनेटिव ज़िंदगियाँ अपनी पाकिस्तान से बाहर आबाद की हुई हैं। वाई शुड दे केयर? सो इसलिए हम कहते हैं कि रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से 25-30 साल का प्लान है कि हमने अपनी हुकूमतों को डेमोक्रेटिकली, पीसफुली इन चीज़ों पे मजबूर करना है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, पाकिस्तान, करंट पाकिस्तान को उससे रीअलाइन करें, ताकि हमें भी एक सेंस मिले कि हम वाकई आज़ाद हैं।